أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز اکابر علماء کرام، مقالہ نگار حضرات، اس مجلس میں کئی ایسے خوش نصیب حضرات تشریف فرما ہیں جن کو فخر المحدثین حضرت مولانا سید فخر الدین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست شاگردی کا شرف حاصل ہے۔ اب ایسے حضرات تعداد میں کم رہ گئے ہیں۔ ہم لوگوں نے زیادہ تر ان اساتذہ سے استفادہ کیا ہے جو حضرت فخر المحدثین رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رہ چکے ہیں، تو حق تو یہی تھا کہ وہی حضرات حضرت کی صفات عالیہ بیان کرتے جو انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، تاکہ ہمارے لیے اس میں رہنمائی ہوتی اور نمونہ ہمارے سامنے آتا۔ بہرحال تفصیلات مختلف مقالات میں الگ الگ عنوانات سے آ رہی ہیں، اور اس سیمینار کا ایک عظیم فائدہ یہ ہوگا کہ ہر پہلو اجاگر ہو کر ہمارے سامنے آ جائے گا۔ جو بہت سے پہلو ابھی تک نظروں سے اوجھل رہے، انشاءاللہ وہ بھی سامنے آ جائیں گے۔ ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب قبولیت ہوتی ہے تو ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس کا کام اور اس کی خدمات بعد میں بھی روشن رہتی ہیں، اور صدقہ جاریہ کا انتظام ہو جاتا ہے جسے آدمی اپنی زندگی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ چنانچہ اس کا سلسلہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگرچہ آپ نے کوئی باقاعدہ تصنیف نہیں فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ کا فیض جاری کرنا تھا، تو ایسے شاگرد پیدا ہو گئے جنہوں نے آپ کے علوم کو جمع کر دیا، اور سارے عالم میں اور قیامت تک کے لیے آپ کا فیض جاری ہے۔ آپ کی فقہ پر دنیا کے جس خطے میں جہاں پر بھی عمل کیا جائے گا، اس میں سے حصہ کچھ نہ کچھ حضرت الامام کو بھی پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا۔ یہ موضوع بہت تفصیل طلب ہے۔ اساتذہ اور ان کے شاگرد جن کے ذریعے سے علوم پھیلے، وہی بات حضرت فخر المحدثین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی صادق آتی ہے۔ کیا آپ نے 48 سال مدرسہ شاہی میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا، اور 15 سال تقریباً دارالعلوم دیوبند میں ہزاروں ہزار
افراد نے آپ سے استفادہ کیا اور آپ نے شاید کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے یہ دروس مرتب ہو جائیں گے اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بخاری شریف کی اردو شروحات میں سب سے اعلیٰ درجے کی شرح وہ ہوگی جو آپ کی افادات پر مشتمل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے شاگرد آپ کو عطا فرمائے، تو وہ استاد بھی عظیم ہیں اور وہ شاگرد بھی عظیم ہیں جو ہمارے بھی استاد رہے، حضرت الاستاذ حضرت مولانا ریاست علی صاحب بجنوری نور اللہ مرقدہ، جنہوں نے حضرت فخر المحدثین رحمۃ اللہ علیہ سے استفادے کا حق ادا کیا اور ایک شاندار اردو شرح مرتب فرمائی، آپ کے افادات کو عام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سبھی حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی اخلاص کے لیے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے کاموں کو مسلسل جاری رکھنے کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ انتہائی متواضع شخصیت، اور کبھی شاید آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے فتاوی ایسے مرتب ہو جائیں گے، کبھی سوچا نہیں، لکھ دیا، لیکن اللہ نے کیسا انتظام فرمایا کہ ایک ایک فتویٰ جمع ہو گیا اور آج مرجع بن گیا۔ ان کا فتاوی محمودیہ سارے مفتیوں کے لیے مرجع کی حیثیت رکھتا ہے۔ لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، ان حضرات کی یہ خدمات ہمارے لیے ایک روشن نمونہ ہے۔ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، اپنے رخ کو درست رکھیں، اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، تو اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اپنے بزرگوں کے ساتھ ہمارا بھی حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مغرب کی نماز کے بعد